نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حاضرین با تمکین، مسئلہ ختم نبوت دین اسلام کی رفیع الشان، پروقار اور ذیشان عمارت کا بنیادی پتھر ہے. اگر یہ پتھر اپنی جگہ سے سرک جائے یا سرکا دیا جائے تو پورے کے پورے دین اسلام کی عمارت دھڑم سے زمین پر آ جاتی ہے. فلک بوس عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے. ختم نبوت دین کا مرکز ہے، پورا دین اس کے گرد گھومتا ہے. اگر مرکز ٹوٹ جائے تو سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن پاک کی 6666 آیات کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذخیرہ یا حدیث کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. فقہا کی ساری زندگی کی محنتوں اور ریاضتوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. صوفیاء اور اولیاء کی محنتوں اور ریاضتوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے. انکار ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام سے نکال دیا جائے. نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین اسلام سے نکال دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ نہ ربوبیت کا تصور رہتا ہے اور کائنات بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ تو باعث تخلیق کائنات ہے. میرے محترم دوستو، اسلام کے اندر فقط ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا نام ختم نبوت ہے. باقی سارے مسئلے اس مسئلے سے نکلتے ہیں. اسلام کا دوسرا نام ختم نبوت اور ختم نبوت کا دوسرا نام اسلام ہے. خاتم النبیین آئے تو قرآن ملا، خاتم النبیین آئے تو حدیث ملی، خاتم النبیین آئے تو کلمہ ملا، خاتم النبیین آئے تو نماز ملی، خاتم النبیین آئے تو روزہ ملا، خاتم النبیین آئے تو زکات ملی، خاتم النبیین آئے تو جہاد ملا. غرض کے پورے کا پورا دین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور انہی کی ذات پہ مکمل ہوا. فخر المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بر صغیر کے مشہور مقدمہ جو قادیانیوں کے خلاف تھا بہاولپور میں، وہاں پر بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کے تشریف نہ لاتے تو سارے نبیوں کی نبوتیں باطل ہو جاتی. ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرا ایک دشمن ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو بازو ہیں. وہ میرا ایک بازو کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسرا بازو ہے. وہ میرا دوسرا بازو کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو ٹانگیں ہیں. وہ میری ایک ٹانگ کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسری ٹانگ ہے. وہ میری دوسری ٹانگ کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے ایک زبان ہے. میں اپنی شور فشانی کے ساتھ، میں اپنی آتش بیانی کے ساتھ اس کے خلاف ایک بغاوت برپا کر سکتا ہوں، اس کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہوں، اس کے خلاف ایک سیلاب کی یلغار بنا سکتا ہوں. وہ میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے، میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو آنکھیں ہیں.
मैं अपनी आंखों के उतार चढ़ाव से, मैं अपनी आंखों के बदलते हुए तेवरों से, मैं अपनी आंखों के बदलते हुए जावियों से, अपनी आंखों की सुर्खी से उसके खिलाफ एक बगावत बपा कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों वो मेरी दोनों आंखें भी निकाल देता है, मेरी दोनों आंखें भी निकाल देता है। लेकिन दोस्तों अगर वो मेरा बाजू भी ना काटे, एक बाजू भी ना काटे, मेरा दूसरा बाजू भी ना काटे, मेरी दोनों टांगे भी ना काटे, मेरी जबान भी ना काटे, मेरी आंखें भी ना निकाले, वो फकत मेरी शारक काट जाए, वो फकत मेरी शारक काट दे। जब मेरी शारक कट गई तो मेरे हाथ भी बेकार हो गए, मेरा बाजू भी बेकार हो गए, मेरे बाजू भी बेकार हो गए, मेरी टांगे भी बेकार हो गई, मेरी जबान भी बेकार हो गई, मेरी आंखें भी बेकार हो गई। खत्म नबूवत दीन की शारक है, अगर शारक कट गई पूरा दीन ज़िबा हो गया। दोस्तों किसी शख्स को हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है, वो मर जाता है। एक सादा लो आता है, वो कहता है क्या हुआ? इसके दिल ने धड़कना बंद किया। कोई बात नहीं, इसकी आंखें तो ठीक है, इसका दिमाग तो ठीक है, इसका सर तो ठीक है, इसके हाथ तो ठीक काम करते हैं, इसके घुटने ठीक है, इसके पांव ठीक है, इसकी तिल्ली ठीक है, इसका जिगर ठीक है, इसका मैदा ठीक है, इसकी अंतड़ियां ठीक है, इसके